پہلی گزارش کر دوں, ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ جون سا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ٹاپکس کو سیشنز کی شکل میں ڈیلیور کرنا پڑ جاتا ہے, المیہ یہ ہے کہ گائیڈنس کم ہے. کیوں کم ہے؟ کلچر نہیں ہے. کلچر کیوں کم ہے؟ گائیڈ کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں جنہوں نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس کلچر کو. ٹھیک ہے جی. اور اس کلچر کی کمی کی وجہ سے, گائیڈ کرنے والے لوگوں کی کمی کی وجہ سے سب سے زیادہ چیلنج اسٹوڈنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیوں فیس کرنا پڑتا ہے؟ رکھ دیتے ہیں, اسی بات کو پاک کرتے ہیں. 3 سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ان 3 سٹوریز کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ شفٹ ہو چکے ہوں گے جی. پہلی سٹوری یہ ہے, میرے ایک دوست تھے جی, ان کی کمپنی تھی اور کمپنی میں جو ٹاپ مینجمنٹ تھی, ٹاپ مینجمنٹ کے 100 لوگ تھے جی, 100 لوگ تھے, اور وہ 100 لوگوں کو جو انہوں نے لے کے چلنا ہوتا تھا, جن کے انڈر اس کمپنی میں ٹوٹل 5000 امپلائیز تھے. 5000 لوگ لے کے چلنے والے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں میں 100 لوگ آتے تھے, اور وہ 100 لوگ ایچ آر کے بھی ہو سکتے ہیں, فائنانس کے بھی ہو سکتے ہیں, باقی شعبہ جات کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ لے کے چل رہے تھے. ان کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو گئی جی. اچھی جابز ملی, 2 لوگ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے نیوز پیپر میں ایڈ دینا شروع کیا, اور یہ نیوز پیپر کا ایڈ جو ہے وہ جنگ میں, نیشن میں, نوائے وقت میں لگتا رہا. یقین کیجئے گا 2 مہینے گزر گئے. 2 مہینے گزرنے کے بعد ان کو بندہ نہ ملے. انہوں نے کئی انٹرویوز میں, جب انٹرویو لینے ہوتے, کنڈکٹ کرنے ہوتے تھے, مجھے کال کر لیتے تھے. ہم ایک پینل کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے, اور یقین کیجئے گا اس ساری محنت کے بعد, انٹرویو لینے کی محنت کے بعد, ہم وہ سارا ڈیٹا سامنے رکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم کدھر جائیں. پرابلم کیا تھی؟ ڈگری سب کے پاس تھی, MBA سب نے کیا ہوا تھا, 4 ڈگریاں تھیں, بڑا کچھ تھا, لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ ان میں نہیں ہوتا تھا. میں دوسری کہانی کی طرف آتا ہوں جی. دوسری کہانی ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی ہے جس کے والد صاحب بڑی مشکل سے فیس ادا کر کے اس کو MBA کروا رہے ہیں لاہور کی کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے, اور اس کے بڑے خواب ہیں. اس کے مطابق جیسے ہی MBA ختم ہوگا, ساتھ ہی توپوں کی آواز آئے گی اور سلامی کے ساتھ ایک بڑی سی نوکری مل جائے گی. لیکن وہ جب کر کے نکلتا ہے MBA تو پتہ لگتا ہے کہ مارکیٹ میں تو جون سا وہ سیچوریشن ہے, نوکری ہے ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں یار میرے سے اچھے تو وہ لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے فیشن کے لیے MBA کر لیا تھا, کہ یار میں نے MBA بھی کیا ہوا ہے, لیکن یار میں تو نوکری لینے والا تھا, مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی. اب وہ اپنی ڈگری, اپنی GPAs, اپنے نمبر, اپنے رٹے, اپنے تھیسس, اپنی بکس, اپنے نوٹس, اپنا مٹیریل لے کے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے سر. ڈگری تو میں نے لے لی ہے, GPA تو میرا 3.67 ہے, لیکن مجھے نوکری کیوں نہیں دی جا رہی, مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی. میں نے 16 سال کی تعلیم مکمل کی ہے, میرے ساتھ کیا ایسا ہوا, میرا جرم کیا ہے کہ اتنی پرائز پہ, دنیا کی سب سے بڑی پرائز پیسہ نہیں ہوتا جی, ٹائم ہوتا ہے. جب آپ پے کرتے ہیں تو یہ ریٹرن واپس نہیں آ سکتا, وقت واپس نہیں آ سکتا, پیسہ پھر آ جاتا ہے. اوکے, آپ نے اتنا ٹائم پہ دے کے اس کے بعد جو ریوارڈ لیا وہ ڈگری, ایک کاغذ تھا, اور وہ کاغذ لینے کے بعد بڑا کچھ ٹھپے تھے کہ HEC پروفڈ ہے, لیکن جب نوکری لینے گئے تو نوکری نہیں ملی. یہ دوسری کہانی تھی جی. تیسری کہانی, میرے ایک دوست ہیں, وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ ان کے پاس کسی قسم کی جاب کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے سر. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جاب نہیں کی, انہوں نے زندگی میں کچھ مینج نہیں کیا, لیکن وہ مینجمنٹ سائنسز کے گرو ہیں, خود کو ٹیچر کہلاتے ہیں اور زبردست ٹیچر کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کمال ہے جی, میں نے MBA کیا ہوا ہے اور پلانا کیا ہوا ہے, اور ساتھ میری 6 جو ہیں وہ سرٹیفکیشنز ہیں انگلینڈ کی, لیکن کمال کے ساتھ ساتھ میرا ایشو یہ ہے کہ میرا کسی قسم کا ٹیچنگ کے علاوہ جاب ایکسپیرینس اور ایکسپوجر نہیں ہے. حضور والا, میرا اس بندے پہ نا آبجیکشن آ جاتا ہے. کس پہ؟ اس بندے پہ آبجیکشن میرا پہلے آ جاتا ہے جو لیڈرشپ پڑھا رہا ہے لیکن زندگی میں کہیں بھی لیڈ نہیں کر رہا. منس ہم لوگ نے ایک سیشن اٹینڈ کر رہے تھے, یہ بڑی مزے کی بات ہے, اس کو سمجھیے گا تو واپس آتے ہیں. میں ایک کورس پڑھا رہا تھا, کمیونیکیشن سکلز کا کوئی کورس تھا یونیورسٹی پنجاب میں, تو مجھے اپنی کلاس سے پہلے ذرا جا کے بیٹھ جانا پڑتا تھا. تو میں ویٹ کرتا تھا کہ ٹیچر چلا جائے, اس کے بعد میری کلاس ہے. تو حلیتاً کوئی آج سے 5 سال پیچھے جائیں تو میں کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگوں گا, ابھی بھی شاید لگ رہا ہوں کسی کو, لیکن تب زیادہ لگوں گا. اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک دن کلاس میں گیا تو جو صاحب پڑھا رہے تھے نا, ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یقین کیجیے گا, میں نے اپنے ساری ریڈنگ, ساری جو مطالعہ تھا, سارا میرا منطق, میرا لاجک, سارا کچھ لگ گیا, مجھے کا پلے نہ بیٹھا, ان کی بالکل سمجھ نہ آئے. میں نے ساتھ والے کو کونی ماری, میں نے کہا یار چندہ یہ بتاؤ یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہتا کمیونیکیشن سکل پڑھا رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی میرا حال. کمیونیکیشن سکل پڑھانے والے کی اپنی کمیونیکیشن اتنی ویک تھی کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کہا خیر ہے, یونیورسٹیوں میں ایسا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل پھر میں کلاس میں پہلے چلا گیا, حضور والا پھر میں نے جا کے دیکھا تو ایک محترمہ پڑھا رہی تھی اور وہ انتہائی سٹریس میں تھی, ڈپریس, پریشان, پچھلے والے کی ہوٹنگ سے پریشان. اگر وہ بھائی جس طرح بور ہے نا, وہ اس بات پہ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. ان کی کلاس کمانڈ کوئی نہیں تھی, ان کی گرپ نہیں تھی.
کمیونیکیٹر کی کمانڈ ہوتی ہے کہ کمیونیکیٹر اگر یہاں دیکھ رہا ہے تو یہاں جو ہاتھ کی جنبش ہوئی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کا کوئی کمانڈ نہیں تھی. میں نے پھر کونی مار دی. میں نے کہا جناب والا یہ آج کیا پڑھا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سٹریس مینجمنٹ پڑھا رہی ہیں. ویری سمپل. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. میں تیسرے دن گیا تو تیسرے دن جون سا وہ بندہ جون سا تھا نا وہ غصہ بار بار اسے آ جاتا تھا. بات بات پہ غصہ آیا. سوال پوچھا تمہیں نہیں پتا, تم نے نہیں پڑھا, ہر چیز پہ یہ. اور اس کے ایکسپریشن دنیا میں یاد رکھیے گا ہماری زبان سے پہلے ہمارا چہرہ بولتا ہے جی. دنیا کا کانفیڈنٹ انسان جو سا وہ کھڑا ہو جائے گا تو کانفیڈنس کی شعائیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جی. دنیا کا ویک انسان کھڑا ہو جائے گا, شعائیں جو سی ہیں ویکنس کی باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی. دنیا کا ایک بندہ جس کے مائنڈ کی ڈائی چھوٹی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی چھوٹی ہے, اس کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے لائف کا. اگر ایکسپوئر نہیں ہے تو ایشو کیا آئے گا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف دیکھے گا بھی نا تو پتہ لگ جائے گا اس کا ایکسپوئر نہیں ہے. اوکے جی. اس لیے آج شاید آپ اس انفارمیشن کو سن کے حیران ہو کہ تھم سے آئیڈینٹی ہوتی ہے. پتا ہے نا جی 7 کروڑ ارب لوگوں کے جو ان سے تھم کے پرنٹس ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. آج اس سے ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہر بندے کی جو آئیز کا سپارک چمک ہے اس سے ہر بندے کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. دنیا کے 7 ارب کا آنکھوں کی چمک میں فرق ہے. میں واپس آتا ہوں. اس دن میں نے پوچھا کہ انہیں غصہ آ رہا ہے صاحب یہ کیا پڑھا رہے ہیں, تو میرے ساتھ والے نوجوان نے بتایا یہ ایٹیچیوڈ کے اوپر آج بول رہے ہیں. میں نے کہا جی کمبختی ہو گئی حضور والا. سب یہ تینوں کہانیاں, یہ تینوں چیزیں جن کو ہم آج آپ کے ساتھ تینوں چیزوں کو رکھ کے آگے لے کے چلنے لگے ہیں, معاملے کو آگے بڑھانے لگے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا جاب مارکیٹ میں, جابز کے ایشو میں 3 طرح کے لوگ ہیں جی, 3 کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں. نمبر 1 وہ لوگ ہیں جن کو نوکری چاہیے. ابھی ریڈی ہو جائے گا, میں نے جاب کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھنی ہے. اوکے. سیکنڈ وہ لوگ جو نوکری دینے والے ہیں, یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ان کی کمپنی ہے, ان کے پاس سسٹم ہے, یہ آپ کے تھرو چاہتے ہیں کوئی کام, آپ کام کریں اور وہ کام آپ سے لینا چاہتے ہیں. نمبر 3 آپ کو تیسرے نمبر پہ جو لوگ ملیں گے وہ لوگ ملیں گے جو ٹیچ کر رہے ہیں. میرا سب پہ پورا بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں کراس پورے کو کر رہا ہوں, میں میجورٹی کی بات کروں گا جی, جرنلائز بات کروں گا. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ جاب اور جاب ہنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جاب ہے کیا, یہ جاب کی ڈیفینیشن کیا. آپ میں سے کوئی پرسن جاب کو ڈیفائن کر سکے؟ جاب, واٹ از دی ڈیفینیشن آف جاب؟ جاب کیا ہوتی ہے جی بھائی پلیز؟ ڈو ٹاسک. سر ہم ساری زندگی ٹاسک کی تو کرتے آتے ہیں بھیا. مثال ہے کلاس میں آپ کو ٹاسک مل گیا, کیا وہ جاب ہوگی؟ یہ جاب ہنٹنگ کا ہے نا سیشن. جاب ہنٹنگ میں وہ جس جاب ہنٹنگ کی بات ہم کریں وہ جاب کون سی جاب ہوتی ہے؟ وہ جاب کی ڈیفینیشن کو بنے گی نا. میں جنیرک پہ تو ہوئی نہیں, میں جاب ہنٹنگ میں بول رہا ہوں نا. وہ صحیح بتایا, بالکل صحیح بتایا. میں نے بتایا جاب ہنٹنگ ہے, جاب ہنٹنگ ہے نا. جاب ہنٹنگ پہ جو جاب ہم ہنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن کوئی ہوئے گی جی کہ جسٹ ٹاسک؟ نہیں سر, نہیں سر, صحیح بتا رہے حضور. جاب کی دنیا کی ہسٹری میں جاب کی آج تک صرف ایک ڈیفینیشن بنی ہے. آپ اپنے وقت کو بیچ کے کچھ معاوضہ لیتے ہیں, اسے جاب کہتے ہیں. نہیں سر, لازم نہیں ہے. وہ پیشن ہو سکتا ہے, وہ میری سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, لیکن لازم نہیں ہے کہ میری وہ جاب ہو. ٹھیک ہو گیا, بدل گئی. جرنلائز کیا؟ جرنلائز مجھے صرف اتنا بتائیے. میرا اس پہ ایک سوال آ جائے گا نا سر. میرا سوال سر یہ آ جائے گا کہ اگر ہم جاب کو کچھ اور کسی اور کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں, کیا کسی اور کانٹیکسٹ میں ایک مثال دیں گے سر مجھے؟ اگر آپ پروڈکشن آپریشن کی بات کریں وہاں پہ ہم جاب کہتے ہیں جب ایک اسپیسیفک پروسیس کو ٹرانسفارم کیا جائے, جب کسی را مٹیریل کو ٹرانسفارم کر کے جاب ہو گئی. لیکن سر سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم ایک سیشن کر رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے جاب ہنٹنگ. سر میں جنیرک کی بات ہی نہیں نہ کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہے جس نے MBA ڈگری لے لی ہے, وہ جاب ڈھونڈنے جا رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی ڈیفینیشن یہ بنے گی بڑی سمپل سی کہ وہ چاہ رہا ہے مجھے جاب مل جائے
اور میرا ٹائم مہینے کے اتنے ورکنگ ڈیز کا مجھے یہ معاوضہ مل جائے. اس ڈیفینیشن میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے سر. اس کو آپریشنل کروں یا پروڈکشن یا ٹارگٹ یا فوکس یا بینچ مارک سے چھوڑ کے اگر بات کروں تو کیا یہ بات سمجھ آتی ہے سر؟ از دیر اینی سم تھنگ رانگ وتھ اٹ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اس بات کے ساتھ کہ اگر ایک بندہ اپنے وقت کو بیچے, وقت کو دے دے اور وقت کے عوض معاوضہ لے تو یہ جاب ہے. لکیلی اب سنیے گا, اگر اس میں اس کا پیشن ہے تو گڈ لک ہے, پیشن پروفیشن ایک ہو گیا. اگر نہیں ہے تو پھر بھی جاب تو کرے گا نا. ذرا ڈیفینیشن سن لیجئے گا. بسا اوقات ہم جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کلیئر کر لیجئے گا. اس کا آپ کو سب سے بڑا ثبوت دیتا ہوں. اب جا کے کلچر ٹوٹا ہے. بے شمار لوگ گورنمنٹ جاب اس لیے کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کام نہیں کرنا پڑتا, پے مل جاتی ہے, بیٹھ کے پے مل جاتی ہے کہ نہیں ہے جی. اس میں چیک اینڈ بیلنس مانیٹرنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو حضور والا یہ طے ہو گیا کہ جب تک ہم جاب کو اس ڈیفینیشن سے ہی لیں گے نا, ایک پرابلم رہے گا. پرابلم کیا رہے گا؟ ہمیں کیونکہ صرف اس کا معاوضہ چاہیے, تو ممکن ہے کہ ہم اپنے سارے ٹیلنٹ, ساری ڈگری اور ساری چیزوں کو سستا بیچتے رہیں. سستا بیچتے رہیں. کیسے ممکن ہے کہ جس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا معاوضہ لے رہے ہیں, اس جگہ پہ ہم سوٹیبل نہیں ہیں. سوٹیبل نہیں ہے. جس جگہ پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ اس کے لیے ہم سوٹیبل ہمارے لیے ہے کیا اور ہم نے جانا کہاں ہے. اور پرابلم کیا آ جائے گی کہ جب ہم وہ اس پروسیس سے گزر کے جاب تک پہنچیں گے, وہ جاب ملنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک برڈن بن چکی ہوئے گی. اب سیریز کی طرف آتا ہوں. جابز کن کے لیے زیادہ ایشو ہے؟ ایک جرنل سروے ہے جی, جاب زیادہ ایشو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں, اور وہ پرابلمز ان کے ساتھ زیادہ ہیں. نمبر 1, بہت سے اسٹوڈنٹس صرف جی پی اے پہ, مارکس پہ فوکس کر کے نمبر لے لیتے ہیں, جو سکلز, جو کوالٹیز پیدا کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. نمبر 1, مثلا مثال لیجئے گا, عمومی طور پہ جرنلائز کوالٹیز میں اسے ہم لوگ ان کوالٹیز کو کہہ دیتے ہیں امپلائبلٹی سکلز. امپلائبلٹی سکلز وہ سکلز جو ایک جرنلی امپلائی میں ہونی چاہیے. مثال لیجئے گا, ایک پرسن ہے جی جو سٹریس کو برداشت نہیں کر سکتا, یقین کیجئے گا جاب نہیں کر سکتا, کیونکہ جب وہ ٹاسک کی ڈیفینیشن کے مطابق اسے ٹاسک میں جاب ملے گی, وہ جو پریشر اس کے ساتھ ہے وہ ملے گا, وہ پہلا کام یہ کرے گا, وہ اس کو کر ہی نہیں سکے گا. تو یہ کوالٹی جو ان سی ہے اس پریشر کو برداشت کرنے کی, یہ ہم میں اکثر نہیں ہوتی جی. نمبر 2, پرابلم کیا آتی ہے؟ میجورٹی آف پیپلز میں کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب وہ کمٹمنٹ کا ایشو کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں پر بھی آپ اس وقت دیکھ لیجئے, میں کل ملت کے ٹاپ مینجمنٹ کو ٹریننگ دے رہا تھا, ملت ایکوپمنٹس کے, تو میں ایک جرنل بات دیکھ رہا کہ یار یہ لوگ اپنی اربوں کی کمپنی جب ایک پرسن کے حوالے کرتے ہیں, ایک سیکشن اس کا, یار ہم اپنی مہران کو ایک ایسے ڈرائیور کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہتا ہے مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. کوئی اپنی کمپنی کا ایچ آر, کمپنی کی مارکیٹنگ, کمپنی کا ایک فائنانس کا سیکشن کس طرح حوالے کر دے جب اسے یہ ڈاؤٹ ہے, صرف ڈاؤٹ ہے کہ یار یہ میری اربوں کی کمپنی کا ستیہ ناش پھیر سکتا ہے. از اٹ اوکے اور ناٹ جی؟ تو یاد رکھیے گا وہ کوالٹیز جس کی بنیاد پہ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی پی اے ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, نمبر آگے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جس بنیاد پہ لینا ہوتا ہے وہ بنیاد جون سی ہے وہ اکثر نہیں ہوتی. سٹریس, اپنے آپ کو سیلف مینجمنٹ نہیں ہے, مینج نہیں کرنا آتا. سیکنڈ, کمیونیکیشن سکل ویک ہوتی ہے. وٹ از دی کمیونیکیشن سکل؟ جنرل ڈیفینیشن دے دیجیے گا کائنڈلی, بکش میں بھی نہیں, میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں جو بات سمجھ آ جائے. سر جی جی کمیونیکیشن سکلز کے 2 حصے ہیں جی دنیا میں, ایک آپ اپنی بات سمجھا سکیں اور دوسرا اگلے کی بات سمجھ سکیں. بعض اوقات جو بات کہی نہیں جا رہی ہوتی کئیوں کو سمجھ آ جاتی ہے, اور بعض اوقات ایک بات جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ ویک کمیونیکیشن کی علامت ہے. یاد رکھیے گا جرنلی جن لوگوں کی کمیونیکیشن ویک ہے, سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت ویک ہے, ان کو جابز میں ایشو آ جاتے ہیں.
نو نیڈ فار دیٹ. میرا حال آواز میری آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ ہم تو نہیں ہے جی کمفرٹیبل. بہت مہربانی جی, شکریہ. نمبر 3 جی, آپ جابس کے ساتھ جتنے لوگ دیکھیں گے, آج سے ایک فلسفہ بدلیے, جاب ڈھونڈنے کی بجائے کام ڈھونڈیے. کام کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جاب ملے اس سیلری پیکج اور اس ساری چیزوں کے ساتھ, اسپیسیفکیشنز کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کام ڈھونڈتے ہیں, کام میں ترقی کرتے ہوئے آپ اس پوسٹ تک چلے جاتے ہیں جو آپ نے کبھی وش کیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جاب آپ کے لیے بسا اوقات وہ ہوتے ہوتے ڈیلے ہوتا رہتا ہے. نیکسٹ ایک کنسپٹ لیجئے گا جی. جاب ہنٹنگ میں سب سے بڑا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ جتنے لوگ جن کو زیادہ تر جابز نہیں ملتی وہ نان سوشل ہوتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ ایسے سرویز موجود ہیں جی, ایسے چیزیں جو سی ہیں وہ مینشنڈ ہیں. وہ لوگ جن کو جاب نہیں ملتی وہ سوشل نہیں ہوتے. اب یہ سوشل نہ ہونا کرتا کیا ہے؟ کیپ ان یور مائنڈ, یہ کوماز میں لکھا ہوا جملہ ہے. میرے ایک ٹیچر تھے, ان کا نام تھا واصف علی واصف, ان کی بکس بھی ہیں, آپ دیکھیے گا کبھی. ان کا ایک نا بڑا مشہور جملہ ہے, وہ کہا کرتے تھے انسان کے زندگی میں آنے والے مواقع انسانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہماری زندگی کی کچھ اپرچونٹیز آتی ہیں ہماری طرف, کس شکل میں؟ انسانوں کی شکل میں. ہم لوگ گم لوگ ہوتے ہیں, ڈھکن بند کر کے بیٹھے ہوئے. دنیا کا سب سے مشکل کام پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نیت کی ہو, میں نے نہ سمجھنا ہے, نہ سیکھنا ہے, نہ ماننا ہے, دنیا گزر جائے اوپر سے, فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ کا کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہے. یار کچھ ہو جائے, کچھ ہو جائے, میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ میں نے کوئی بات اندر جانے دینی ہے, نہیں ہو سکتا. حضور سوشل جو نہیں ہے, جو پرسن سوشل نہیں ہے, اگر سوشل نہیں ہے تو ایشو کیا آئے گا جی؟ کیپ ان یور مائنڈ, سوشل بندہ اپنی زندگی کی اپرچونٹیز کو کم کر دے گا. کس شکل میں؟ اپرچونٹی بندے کی شکل میں آئی تھی, اور وہ بندے کو جون سا وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا, ساتھ نہیں لے کے چل سکتا, اس کو سمجھ نہیں سکتا, تو دور ہو جائے گی. کیا چیز دور ہو جائے گی جی؟ ایک مواقع, ایک موقع جون سا, ایک اپرچونٹی جون سی وہ دور ہو جائے گی جی. نیکسٹ جی, دیکھا گیا ہے عمومی طور پہ جابز ان کو جلدی مل جاتی ہے جن کا ایٹیچیوڈ پازیٹو ہے. واٹ از دی ڈیفینیشن آف ایٹیچیوڈ جی ان جرنل؟ واٹ از بہیویئر اینڈ ایٹیچیوڈ جی؟ دنیا میں ہمیشہ ایک ایکشن ہے اور ایک ریئیکشن ہے. آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ ایکشن ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا ریسپانس جون سا ہے, آپ کے پاس پوری آپشن ہوتی ہے کہ پازیٹو دیں یا نیگیٹو دیں. جن لوگوں کا ان جرنل ریسپانس پازیٹو ہوتا ہے وہ زندگی میں زیادہ گرو کر جاتے ہیں, ان کو ترقی زیادہ ملتی ہے. میں پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ میں یونیورسٹی پنجاب میں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, تو میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. اب ان کو میرے ملنے کا اتفاق ہوا, تو میں نے کچھ بچوں کے نام لیے جی, ان سے پڑھے ہوئے, ماسٹرس ایم ایس سی کیمسٹری انہوں نے ان بچوں نے اس ڈپارٹمنٹ سے کی ہوئی تھی. تو میں نے ان کے نام لیے, میں کہا سر آپ ان کو جانتے ہیں, سر آپ ان کو جانتے ہیں, سر آپ ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی بالکل یہ مجھے یاد ہے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں. میں کہا سر آپ مجھے بتائیں گے پہلے کے گریڈز کیسے تھے؟ انہوں نے کہا یار یہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, ایکٹیو بڑا تھا, اور جتنی ایکسٹرا کریکولر ہوتی تھی ان میں بڑا ایکٹیو تھا, شرارتی بڑا تھا, اور لگتا تھوڑا نان سیریس تھا. تو ٹھیک ہے سر, جی پی اے کیسا تھا اس کا؟ یار ایوریج پلس تھا, ایوریج سے بہتر تھا. میں کہا سر دوسرا؟ کہتے تھیٹا تھا. ہم یونیورسٹی لائف میں تھیٹا اس کو کہتے ہیں جو رٹے لگائے, نمبر لے, اپنے نوٹس جب کوئی مانگے تو کہ امی نے منع کیا ہوا, یہ نہیں دینے, میں نے یہ نہیں دینے. ٹھیک ہے, پین کسی نے مانگا تو وہ کہتے بابا جی کا دم ہوا ہوا, یہ بھی نہیں دینا میں نے کسی کو. یہ آپ کو مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ تھیٹاز. اچھا اس کے بعد میں کہا تھیٹا, کہتے اس کا تو ٹاپ تھا یار, اس سال گولڈ میڈل تھا. میں کہا سر اس کو بھی رکھ دیتے ہیں. میں کہا تیسرا لیتے ہیں. میں کہا تیسرا جو سا بچہ تھا وہ بچہ تھا, اس کے گریڈز کیسے تھے؟ کہتے گریڈز اس کے ٹاپ پر سے تھوڑا سا نیچے تھا, لیکن سوشل نہیں تھا. میں کہا سر مجھے آپ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں بینگ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ بینگ اے گڈ ٹیچر, یہ لوگ آج کہاں ہوں گے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکے گا؟ فرسٹ کیس کہاں ہوگا؟ سیکنڈ کیس 8 سال گزر چکے ہیں جی, ایک ہی بیچ ہے, ایک ہی بیچ کے 3 لوگوں کو لیا گیا ہے, 3 کیس اسٹڈی لی ہیں, جس میں سے ایک ایوریج ہے, شرارتی ہے, ایکٹیو ہے, سوشل ہے, اور کلاس کی جان ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا جون سا ہے وہ سر ایسے اور پڑھائی صرف, دیٹس آل, کچھ نہیں اور دیکھنا اس نے نمبر لینے ہیں صرف. اور تیسرا جون سا ہے وہ نمبر شمبر لیتا ہے لیکن کوئی سوشل ووشل نہیں اتنا زیادہ, بڑا اسٹیٹکس ہے. کہاں ہوں گے 8 سال بعد؟ تو سر کا رسپانس بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ کیا خیال ہے کہاں ہوں گے جی؟ پہلا کہاں ہوگا؟ نہیں میں نہیں تھا جی, میں نہیں تھا.
میری MSc کیمسٹری نہیں ہے جی. جی 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 بھائی کون سا سوشل والا گرو کرے گا؟ اچھا آپ کو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں، اس میں سے جو فرسٹ ون تھا وہ اس وقت 14.5 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے. اوکے جی، وہ کینسائی کنٹری ہیڈ ہے اس وقت جی، شہزاد نام ہے اس کا. جو دوسرا پرسن ہے وہ 40,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے، R&D سیکشن میں کہیں کام کر رہا ہے. اور جو تیسرا ہے اس کو ابھی تک نوکری نہیں ملی، اس نے اس سے تنگ آ کے پولیس کی بھرتی کھلی تھی، ASI بھرتی ہو چکا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جابس تو تینوں کو مل گئی، لیکن اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ جناب والا وہ جو 14,50,000 روپے سیلری لے رہا ہے اس میں کوالٹیز وہ ہیں، اس نے کوالٹیز وہ پالش کی ہوئی ہیں جس سے اتنی سیلری لی جا سکتی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے نمبر ہم میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں کرتے. مثال لیجئے گا، ہم چاہتے ہیں ہم لیڈ کریں، کمپنی کو لیڈ کریں، کنٹری ہیڈ لگ جائیں. سر کنٹری ہیڈ کیسے لگ سکتے ہیں اگر ہم 4-5 لوگوں کو لیڈ نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ جابز ان کو جلدی ملتی ہیں جو اپنے اکیڈمک کیریئر میں ٹیوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کتنی عجیب سی تھیوری بتائی میں نے آپ کو. کیوں ملتی ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کچھ ارن کرتے ہیں، اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو آپ کو اپنا بھاؤ پتہ لگ جاتا ہے. اور جب بھاؤ پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو مزید مہنگا بیچنا آ جاتا ہے. کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں، بیچ کے پیسے ملتے ہیں بھائی، ٹائم دے کے پیسے ملتے ہیں. آپ اتنا ٹائم دیتے ہو، اس کے عوض میں آپ کو جو ریٹرن آتا ہے وہ آپ کی جاب بن جاتی ہے. کلیئر جی؟ تو اب دوسرے والا کیس، تیسرے والا کیس، تینوں میں اتنا بڑا تضاد کس بنیاد پہ ہے؟ کیا MSc کی ڈگری میں کوئی ناقص، کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا ٹیچرز میں کوئی نہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم صرف ایک ہے، ایک نے لکیلی ان لکیلی اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر لی جس سے اس کا فیوچر بن گیا. ایک نے MSc کیمسٹری اور کیمسٹری کے نالج کو ایسا سمجھا یہ کہ شاید اس سے میری لائف بڑی زبردست ہونی ہے، اور جب وہ فیلڈ میں گیا تو جو ریسرچر ہے، جو تھیٹا ہے، جو رٹے لگانے والا ہے، جو بڑا غور و خوض کرنے والا سائنٹسٹ ہے، وہ R&D میں جائے گا. اوکے. اور تیسرا جو ہے وہ سوشل نہیں ہے، اس کو کچھ ہی عرصے بعد یقین ہو گیا کہ MSc کیمسٹری کر کے جابز نہیں ملتی، وہ بھرتی کھلی ہے جی، ٹرائی کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ساندھا تھانہ میں ایسا ہی بھرتی ہو کے جو اپنا زندگی گزار ہے. تو اب ایک چیز کو اب میں لے کے چلوں گا یہاں سے. کائنڈلی جابز کی سرچ سے پہلے، اپنی ڈگری سے پہلے ایک قدم ضرور رکھ لیں، ایک سٹیپ ضرور اٹھا لیں. اور وہ سٹیپ کیا ہے؟ کائنڈلی ایک کام ضرور کیجئے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور ضرور کیجئے. اگر آپ کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کو اپنا نہیں پتا، تو یقین کیجئے گا یہ زیادہ مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا کہ کل کلاں کو آپ ایکسل کریں اور بہت اچھے مقام پہ پہنچ جائیں. وہ لوگ جن کی سیلف اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے، جنہوں نے خود کو زیادہ جانا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اس ایج تک 16 سال تعلیم کے مکمل کر کے بھی، یا 14 سال یا 12-15 سال جتنے بھی مکمل کر کے بھی ابھی تک اپنے اسٹرینتھ ایریا اور اپنے ویک ایریا سے آشنا نہیں ہوتے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری پرسنالٹی میں ایک ویک ایریا ہے اور ہماری پرسنالٹی میں ایک اسٹرینتھن ایریا ہے. وہ کون کون سے ہیں نہیں پتا. ہمیں ابھی تک اپنے ریئل پیشن کا نہیں پتا لگا ہوتا. ہمیں ابھی تک ریئل پیشن کو ڈسکور کرنے پہ کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا ہوتا. لائک میں بک ریکمینڈ کرواتا ہوں، ضرور پڑھیے. اب میں سے دی سیکرٹ مووی کس نے دیکھی ہے؟ دی سیکرٹ مووی ڈاکومنٹری ہے. ابھی تک اس کی جو ہے وہ 20 کروڑ کاپیاں بک چکی ہیں جی. وہ زیرو سے ملٹا بلینئر بن گئی ہے. رونڈا بائرن جس نے بنائی تھی آسٹریلین مووی. نہیں دیکھی آپ نے؟ نمبر 1 جی ریکمینڈ کر رہا ہوں، دی سیکرٹ مووی ضرور دیکھیے آپ. ٹھیک ہے جی، یہ گوگل سے آپ کو مل جائے گی جی. نمبر 2 آپ میں سے الکیمسٹ کس نے پڑھا جی؟ پالو کوہلو کا ناول ہے الکیمسٹ. آپ نے پڑھا صرف جی، تلا نے پڑھا ہوگا، 2 ہو گئے جی. الکیمسٹ ضرور پڑھیے. نمبر 3 بالکل ریسنٹ چند دن پہلے ورائٹی پہ ریڈنگ پہ بک آئی ہے، اس کا نام ہے ہیرو، دی ہیرو. بک پڑھیے. نیچر آپ کے اندر ایک کال ڈالتی ہے. نیچر کی آواز آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو تمہارا رستہ نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. وہ لوگ جو ایکسل کرنے والے ہیں، کچھ کر کے دکھانے والے ہیں، وہ اپنی اندر سے آنے والی آواز کو سن کے چل پڑتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنا وقت ضائع کرنے والے ہیں، وہ اپنی اندر کی آواز کو دبا کے وقت ضائع کر دیتے ہیں. جانتے ہیں قدرت کا، نیچر کا جو بڑی بلیسنگز ہیں، نیچر کی بڑی بلیسنگز، اس میں سے انسان پہ سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟
بلیسنگز ہیں نا جی, ان میں سے بے شمار بلیسنگز ہیں. بینگ مسلمز ہم کہتے ہیں کہ وی آر لکیسٹ ون دیٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہم بے شمار جو ہے وہ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ جی بلیسنگ ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, ہمارے پاس یہ ہے. آپ کے خیال میں ہمارے مزاج میں نیچر کی طرف سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے جی؟ نہیں, ساتھ رہنے والا نہیں بتائے گا, اس کو تو پتہ ہے. مائنڈ کی ایک فیکلٹی ہے, اگر وہ خدا ہمیں نہ نوازتا تو ہمارا ضائع ہونے کا چانس پڑا تھا. ڈیسیژن میکنگ کی بنیاد ہے, اس کے پیچھے ایک چیز ہے جو ڈیسیژنز کرواتی ہے. جی سر, اسپرچویلٹی ہے جی, اور جی آبزرویشن ہے انسان کے پاس, اور جی کون سی فیلنگز جی؟ گٹس فیلنگز ہیں, انسٹنکٹس ہیں, اور جی حضور والا دنیا کی واحد مخلوق ہے انسان جو بور ہوتی ہے, بور. اور یہ بہت بڑا اندر کا کمپاس اندر نیچر نے لگایا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو, آپ نے اس کی طرف نہیں جانا, آپ نے جس طرف جانا ہے نیچر آپ کے کمپاس کے ذریعے آپ کو بورنگ دینے لگ پڑتی ہے. آپ کے اندر کے میٹرز آپ کو بتاتے ہیں, فیلنگز آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ میری لائن نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کو اس لوکل سوسائٹی میں یا کسی باہر کی سوسائٹی میں کسی بھی شعبے میں ایکسل کرنے والے لوگ جو ان سے ہیں ورسٹائل سے ملتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہو یار کہاں پر کرکٹ, کہاں پر شوکت خانم, اور کہاں پر جو ان سے ہے وہ سیاست. کیوں؟ اندر کی کمپاس بتا رہی ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب تم نے جمپ کرنا ہے. اندر کی کمپاس بتا رہی ہے کہ اس طرف تم نے جانا ہے. اندر کی کمپاس بتا رہی ہے کہ تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, تم تعلیم یافتہ نہیں ہو, اور تمہارے پاس غربت اتنی ہے کہ تم کراچی کے گلیوں بازاروں میں گولیاں ٹافیاں بیچتی ہو, لیکن آنے والے وقتوں میں گینیز بک میں نام آ رہا ہے عبدالستار ایدھی کا. کس طرح آ رہا ہے؟ یہ اندر کی کمپاس ہے جو بتاتی ہے کہ بورنگ جون سی ہے, بورنگ ایک سائن ہے کہ یہ کام, یہ جاب, یہ ڈگری, یہ چیز, یہ پروفیشن میرا نہیں ہے. اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو بھائی پھر ویٹ نہیں کرنا چاہیے, یا تو اس جاب کے مطابق اپنے اندر کوالٹیز پیدا کر لو, نمبر 1. نمبر 2, اگر جابز کے مطابق کوالٹیز پیدا نہیں کر سکتے چینج کرو جاب کو, ایک اور ڈگری لو, کمبینیشن ڈگری بناؤ. کوئی حدیث نہیں ہے, 16 سال سے اوپر 2 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ زیادتی ہے کہ آپ نے باقی ساری زندگی ایک ایسا کام کرتے گزارنی ہے جس میں آپ کا پیشن ہی نہیں ہے. اوکے جی, ایک سٹیٹمنٹ دے کے میں اس کو کلوزنگ یاد دے دیتا ہوں, آپ کے کوسچنز کو میں زیادہ پریفر کروں گا جی. یاد رکھیے گا دنیا میں خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے. جاب اس کے لیے, یار آپ میں سے 3 ایڈیٹس مووی دیکھی کسی نے؟ 3 ایڈیٹس بیسیکلی پیشن ڈسکوری پہ اور پیشن کو فالو کرنے پہ اس سے بہتر مووی نہیں ہو سکتی کوئی. اس میں ایک جملہ ہے جو پورے کا پوری سمری ہے ساری مووی کی, اور جملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کم پیسے کما لوں گا لیکن مجھے سیٹسفیکشن تو ہوگی نا. یاد رکھیے گا, کام زندگی میں جاب ایسی ڈھونڈیں جس میں وقتی طور پہ پیسے کم کما لیں لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ہو. اگر آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی تو یقین کیجئے گا وہ چیز جس کو ڈوب کے کر رہے ہیں, دل سے کر رہے ہیں, جنون سے کر رہے ہیں, شوق سے کر رہے ہیں, اس جاب سے ہی آپ نے کل کو ایک اچھا موقع بنا کے بہت آگے نکل جانا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں یہاں لوکل کی, ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ اکاؤنٹنٹ تھے شیزان بیکرز پہ. اکاؤنٹنٹس کی ان کی جاب تھی جی, اکاؤنٹس کو مینج کرتے تھے, کیشیئر تھے, اور کیش فلو کو جیسے آپ دیکھتے ہیں بیکریز میں کیسے مینج ہوتا ہے. کتنی کو بڑی جاب ہے جی, اور کتنے کو پیسوں کی جاب ہوئے گی, بہت زیادہ پیسوں کی جاب نہیں ہوئے گی. اوکے جی, اندر پیشن تھا, اندر کا کیڑا تھا, اس نے کہا نہیں یہ ادھر نہیں رکنا, میں نے اس سے آگے جانا ہے. اچھا ہوا کیا, اس دوران وہ لرن کر گئے کہ بزنس ہوتا کیا. بعض اوقات آپ چھوٹی جاب سے ایک بڑے کینوس کو سمجھ جاتے ہو. از اٹ اوکے ناٹ؟ میرے مطابق بزنس اسٹڈیز پڑھانے والے کو تھوڑا بہت بزنس کیا بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں کیا ہو تو بھائی پھر وہ کتابیں پڑھاتا رہے گا نا, وہ میتھڈالوجیز اور کیلکولس اور انہی چیزوں میں پھنس جائے گا, بڑی پرابلم آ جائے گی جی, ہے کہ نہیں ہے جی. اور اس پہ نا ایک تاریخ میں نام تھا مولانا رومی, ان کی ایک بک ہے مثنوی رومی, اس میں وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ملاح تھا, اس کی کشتی میں ایک وقت کا عالم سوار ہو گیا. جا رہے تھے رستے میں کشتی کو فیس کرنا پڑ گیا بھنور کو,
भंवर को फेस किया तो कश्ती हिचकोले खाने लग पड़ी। तो इस दौरान रस्ते में आलिम ने बच्चे से पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा बड़ा जुल्म है, तुमने तो अपनी आधी जिंदगी गंवा दी, तालीम याफ्ता नहीं हो यार। मुझे देखो, मुझे सरफो नहू का पता है, हदीस का, सुन्ना का, फिक्का का पता है। उसने बड़ा शर्मिंदा होकर फिर चप्पू चलाया। उसने कहा जी सॉरी, नहीं पता मुझे। जब वो हिचकोले खाने लगी तो मल्लाह के बच्चे ने चप्पू छोड़े, हाथ ऐसे झाड़े, कहता है मैं लगाने लगा हूं छलांग, आपको तैरना आता है? उसने कहा नहीं। कहता आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो हुजूरे वाला होता क्या, हम लोगों ने वो स्किल्स जो हमें लाइफ के लिए चाहिए वो हमें पैदा ही नहीं हुई होती, हमने उन पे काम ही नहीं किया होता। जब नहीं काम किया होता तो यकीन कीजिएगा, अच्छा आप में से कोई बंदा, कोई चाहेगा कि एक चीज जिसकी मालियत 45 रुपए चले, आप उसको 450 का लेकर आ जाए। अगर ले लेंगे तो पछतावा होगा ना, या अगर ले लेंगे तो सारे मजाक उड़ाएंगे ना। अगर ले लेंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी ना, यार ये कार्ड नेटो 450 रुपए की मैंने क्यों ले ली है, ये तो 45 रुपए की है। हजूरे वाला जॉब देने वाला कभी भी ये सौदा नहीं करता कि आप सस्ते हो वो आपको महंगा ले ले। सो फिलॉसफी ये पता लगी, अंटिल जब तक आप अपने आप को महंगा नहीं करते आप महंगे नहीं बिक सकते। और हमें टाइम कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीजें होती नहीं है। और जब नहीं होती तो हम इन वीक क्वालिटीज के साथ जाते हैं और जाके हम चाहते हैं कि हमें एक जबरदस्ती जॉब मिले। जॉब नहीं मिल सकती। जॉब हमेशा मिलेगी तो स्किल्स के साथ मिलेगी, और वो स्किल्स जो सी हैं बड़े आराम के साथ पता लग जाती हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है। आजकल जो सा वो आपके इंटरव्यू पे जज हो जाता है। इंटरव्यू लेने वाला एचआर मैनेजर वो बड़ा भाग होता है, उसको पता होता है कि मुझे 6 कॉलें आई इसकी सिफारिश के लिए, लेकिन मैंने रख लिया, मेरी कंपनी का सत्यानाश कर देगा। ठीक है जी, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने ड्राइवर जाता है और मुझे साथ ही सीएम साहब की कॉल आ गई है कि यार एक ड्राइवर भेज रहा हूं मैं, इसको रख लीजिए कि इसको ड्राइविंग नहीं आती। मुझे बताइएगा, चले मैं गाड़ी देने का सोच भी लूं, क्या मैं बच्चे बिठाऊंगा उसमें? अपने बच्चे नहीं बिठा सकूंगा। क्यों? मुझे पता कि अहल ही नहीं है। अहलियत के बगैर, उस क्वालिटी के बगैर, यही वजह आज हमारा नौजवान जब डिग्री लेके जाता है कहता है मुल्क में नौकरियां नहीं है, तो असल में वो कह रहा होता है, शर्मिंदगी वाली बात वो कहना चाह रहा होता है और कह नहीं पाता कि मेरे पास डिग्री है लेकिन क्वालिटीज नहीं है। अगर मेरे पास क्वालिटीज हो, मेरे पास स्ट्रेंथ हो, अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ हो, मैं मनवा सकता हूं। आज छोटी जॉब करूंगा, कल को बड़ी जॉब मिल जाएगी। और यकीन कीजिएगा जॉब्स मार्केट में ये आज भी है, कंपनी तोड़ती है ऐसे बंदों को जो काम के बंदे हैं। वो कहते हैं डबल सैलरी पे ले आओ। मैं कंपनी को लोकल में जानता हूं जो 2 साल से 100 की टीम को सैलरीज दे रही है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मैंने उनके सीईओ से पूछा कि यार आप 100 बंदों को सैलरी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो कहते हैं ये दोबारा टीम मिलनी नहीं हमें, इनमें क्वालिटी, इतना हम इन पे इन्वेस्ट टाइम कर चुके, इतना पॉलिश हो गए हुए हैं लोग कि जिस दिन हमें काम मिला ना, हमने जस्ट ठक 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 करना है और इन्होंने हमारी प्रोडक्शन कहां से कहां कर देनी है, क्योंकि इस तरह की टीम नहीं मिलती। याद रखिएगा, काम का बंदा कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जो काम का बंदा नहीं उसे रखने को भी कोई तैयार नहीं है। ओके और नॉट जी, काइंडली ये चीजें सामने रखिए और साथ 3-4 चीजें साथ मजीद पैदा कर लीजिए। हम लोगों को बेसिक मैनर्स नहीं होते। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूं, हमें हाथ मिलाना नहीं आता। आप खड़े हो जाए। अब ये इंटरव्यू के वाकयात सुनाने लगा हूं जो मैंने फेस किए हैं, देखे हैं, सुने हैं और खुद भी मेरे साथ भी हुए हैं। इंटरव्यू देने वाला अंदर गया है, फर्ज करें आप बॉस हैं और मैं इंटरव्यू देने गया हूं, आप हाथ आगे करें जरा। ये जो स्ट्रेंथ मैं महसूस कराना चाह रहा हूं मैं ऐसे करके कर रहा हूं, लेकिन यकीन कीजिएगा इनका हाथ तोड़ने की मैंने कोशिश की है कि मुझे नौकरी तुमने देनी इसलिए कि मैंने हाथ तोड़ा तुम्हारा। जनाबे वाला, अगर आपको हाथ मिलाना नहीं आता और कहीं जाते हैं हाथ मिलाएगा, वो इतने शर्मीले होते हैं जैसे इसने रिश्ता देना है मुझे यार। मुझे बताओ यार, कैसे मुमकिन है कि तुम में शायनेस इतनी है, तुम आंख से आंख नहीं मिला सकते। ओके, आंख से आंख मिला नहीं सकते, कॉन्फिडेंस है नहीं, शोल्डर नीचे हुए हैं और गए हैं जनाब के बाद मुलाजा बादशाह सलामत आ गए हैं कुट खाने के लिए। नहीं हो सकता ऐसे। आपको बेसिक मैनर सीखने चाहिए, बोलने के, बातचीत करने के, हाथ मिलाने के, आपके दरवाजा खोलने के, बंद करने के मैनर्स आपको आने चाहिए। ठीक है कि नहीं? कई लोग ट्रक के सामने, इधर से भी गुजरे ना, कई लोग ट्रक के सामने से भी गुजर जाते हैं। कोई मैनर्स नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता यार दुनिया में क्या हो रहा है। हम कहते हैं जो हम हैं, दैट्स ऑल, हम जा रहे हैं और जा रहे हैं। हुजूरे वाला, ये चीजें जरूर देखिए। आपको बेसिक कम्युनिकेशन, बातचीत करनी, इंटरव्यू स्किल्स पढ़ी,
کبھی سیشن ہوا انٹرویو سکلز پہ؟ کیا سکھائی گئی 8-10 سکلز سکھائیں کہ انٹرویو کیسے دینا ہے؟ اگر جواب نہ آتا تو کیا چانسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں سکھایا گیا. میں بتاؤں؟ مجھے بھی نہیں پتا. میں کیوں نہیں بتاؤں گا؟ ایک پورا سیشن ہے آپ کا انٹرویو سکلز کا. اور یقین کیجئے گا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو نہیں پتا جب آپ کانفیڈنس سے کہتے ہیں سر یہ میرے علم میں نہیں ہے, وہ بدرجہ بہتر ہے کہ آپ آئیں بائیں شائیں کر دیں. یقین کیجئے گا ویگ سٹیٹمنٹ سے بدرجہ بہتر آپ سوری کر دیں کہ سر یہ مجھے نہیں پتا. نو وری. اوور ایفیشنٹ بننے سے بہتر ہے آپ سچ بتا دیں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اینڈ لاسٹ کیپ ان یور مائنڈ, جاب آپ ڈھونڈنے جا رہے ہیں, ایک چیز کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ ہے انٹرنشپ. کائنڈلی کئی لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا انٹرنشپ کی طرف. وہ کہتے ہیں یار ہم کیوں مفت میں کام کریں, وہ پاکٹ منی دیں گے یار یا نہیں دیں گے. ہمیں یاد رکھیے گا جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیا ماحول مل جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی چیزوں کو ہوتا دیکھتے ہیں, آپ کو پتا لگتا ہے باس کیا ہے, سبارڈینیٹس کیا ہیں, ٹیم کیا ہے, چلنا کیسے ہے, سسٹمز کیا ہیں, ادارے کیسے چل رہے ہیں, ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں, آؤٹ کمز کیا ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہیں. اوکے ناٹ جی, انٹرنشپ کو ضرور پریفر کیجیے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے, انٹرنشپ میں کوئی بھی کوالٹی والا بچہ جو ان سے ہے, کمپنی آنکھ رکھ لیتی ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ کام کیا ہے, جیسے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونی ہے ہم نے اس کو جاب دے دینی ہے. کیوں جاب دے دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس طرح کا بندہ ملنا نہیں ہمیں. کلیئر ناٹ جی. اینڈ دی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیپ ان یور مائنڈ جی, آپ میں سے تقریباً آپ لوگ 70-80 لوگ ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 70-80 لوگوں میں 8 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو بالکل جاب نہ ملے. اور وہ یہ ضرور سوچیں کہ کہیں خدا نے انہیں جاب کے لیے پیدا کیا یا جاب دینے کے لیے پیدا کیا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں اور نیچر نے ان کو رکھا ہوتا ہے, سنبھالا ہوتا ہے, کل کلاں کو انہوں نے امپائر کھڑی کرنی ہوتی ہے اور جابز دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ انٹرپرینورز بن جاتے ہیں, وہ بزنس مین بن جاتے ہیں, انہوں نے اپنا سرکٹ اپنا سائیکل چلانا ہوتا ہے. تو کائنڈلی جاب کا نہ ملنا, جاب کا نہ ہونا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مینج نہ کروں, میں اپنے آپ کو پالش نہ کروں, میں اپنے آپ کو ہی ڈسکور نہ کروں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی, تھینک یو جی.